بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہمارے ملک میں شیعہ سنی فسادات کوئی نئی بات نہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے حسین کے ماننے والوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کے چاہنے والوں کے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں گلے کٹتے بھی دیکھے ہیں، درگاہ، امام بارگاہیں، بڑے بڑے لوگ، ڈاکٹر، وکیل، جج محض اس وجہ سے مرتے دیکھے کہ کسی کا مذہب شیعہ تھا تو کسی کا مذہب سنی تھا، وگرنہ دیگر کوئی بات نہیں تھی۔ کس نے پھیلایا یہ جال؟ اس جال کو پھیلانے والا ہمارے ملک میں ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا جس کا نام تھا جنرل ضیاء الحق۔ اس نے سعودی عرب کے کہنے پر کہ کہیں جو ایران کا جو انقلاب تھا امام خمینی کا وہ پاکستان میں داخل نہ ہو جائے، لہٰذا اس نے یہاں پہ سیکٹیرین جو ہے شیعہ سنی فسادات کو ہوا دی اور پھر اس کے بل بوتے پر اپنا اقتدار جو ہے اس کو دوام بخشا۔ یہ مسلمانوں کی سوچ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ سنی کافر ہیں، سنی کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، علال اعلان۔ مسلمانوں کی مسجدیں تو اپنی جگہ، مسلمانوں کے جو پبلک ٹوائلٹس ہیں وہاں پہ بھی یہ جو مغلظات ہیں یہ لکھے ہوتے ہیں، یہ بکے جاتے ہیں۔ اب الارمنگ سچویشن کیا بن گئی ہے؟ اب یہ جو آگ ہے اس نے ہمارے ان شہروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے جہاں پہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ذرا پارہ، چنار اور ضلع کرم کو دیکھیے۔ یہاں پہ ایک 500 ایکڑ کا ایک جھگڑا ہے۔ پہلے اس کو یہ نام دیا گیا، بعد میں شیعہ سنی میں اس مسئلے کو کنورٹ کیا گیا، اور اب اس علاقے میں نہ کوئی حسین کا نام لینے والا زندہ ہے اور نہ ہی حضرت ابو بکر، عثمان، عمر اور دیگر صحابہ کا جو نام لینے والے وہ زندہ ہیں۔ وہ ان کو مار رہے ہیں اور وہ ان کو مار رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی ہے پارہ چنار میں کہ وہاں پر جو ہاسپٹل ہیں جو زخمیوں کا علاج کر رہے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ نہ ہمارے پاس آکسیجن ہے، نہ ہمارے پاس میڈیسن ہے، اور نہ ہی اب ہم میں اتنی قابلیت رہ گئی ہے، ہم اتنے تھک چکے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا مزید علاج کر سکیں۔ لہٰذا کل کی اطلاعات ہیں کہ 18 معصوم بچے جو ہیں، یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھے، سنی تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، کون تھے، وہ تھے بچے، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو وہ بچے جو سسک کے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے فوت ہو گئے، اور مسلمان آپس میں اس وجہ سے لڑتے رہے کہ جنت میں نے جانا ہے اور ان کو میں نے جنت میں جانے نہیں دینا۔ یہ جو صورتحال ہے یہ اتنی سنگین ہو گئی ہے۔ اب اس کا جو دوسرا اینگل آپ ذرا دیکھیں، یہ پارہ چنار ہے نا، اب یہ جو وائلنس ہے، اب اس نے جو پنجاب کے علاقے ہیں، پہلے یہ جھنگ، بکھر، دریا خان اور اس جگہ پہ اس کا جو تھا پڑاؤ تھا ان فسادات کا، اب پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ میاں والی میں ایک علاقہ ہے کالا باغ، وہاں پر بھی اس محرم الحرام کو شیعہ سنی جو ہیں آپس میں لڑے ہیں، کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کو، یہ جو پارہ چنار ڈسٹرکٹ کرم میں جو ہے واقعہ، اس میں تو ہے نا جی کہ زمین کا جھگڑا ہے۔ زمین کتنے آدمیوں کے زیر قبضہ ہوگی؟ 10 آدمیوں کی، 20 آدمیوں کی۔ تو اس کو کتنی چلاکی سے شیعہ سنی فسادات میں تبدیل کیا ان لوگوں نے، محض اپنی زبان کو استعمال کیا اور مس یوز کیا ممبر رسول کا۔ ممبر رسول دونوں کا ہے، شیعہ کا بھی، سنیوں کا بھی، دونوں ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں۔ دونوں نے اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا اور خون کی ندیاں بہا دی۔ دوسرے ملکوں میں رہنے والے جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان سے ذرا پوچھیے، وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ کون روکے گا اس آگ کو؟ یہ علماء کرام؟ بالکل نہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے ہمارے مولویوں کی جو حیثیت رہ گئی ہے کہ ان کی کال پہ کوئی آدمی ایک میز پہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں، بلکہ جس ٹائم
ملک میں آگ لگی ہے، ملک میں جو مولوی حضرات ہیں یہ کس وجہ سے لڑ رہے ہیں؟ مدرسوں کی رجسٹریشن پہ۔ مسلمانوں کا خون بہتا ہے، بہنے دو، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، حکومت کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو اس ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ اس ملک میں اگر یہ فسادات طول پکڑ گئے تو اس ملک نے سلامت نہیں رہنا، اور یہ بہت پرانی سازش ہے پاکستان کو توڑنے کی کہ اس ملک میں شیعہ سنی فسادات کرایا جائے اور پھر گلی گلی محلہ محلے یہ لڑائی پکڑے۔ لیکن آج تک جو ہمارا وہ سسٹم ہے خاندانی ٹریڈیشنل پرانا، اس نے اس جو واردات ہے اس کو روکا ہوا ہے۔ جنرل ضیاء الحق اس نے جو کام کیا پاکستان کا کوئی دشمن بھی نہ کرتا، کیسے اس کے ذہن نے محض اپنے چند سالوں کے اقتدار کے لیے یہ بھی نہ سوچا کہ اس ملک نے تا قیامت رہنا ہے، اور اس کی جو ٹوٹل عمر ہے وہ 60 سال 70 سال سے زیادہ منیمم میکسیمم نہیں ہے، پاکستان میں ایوریج ہی نہیں ہے۔ اس اقتدار کے لیے اس نے اپنے ملک میں تباہی و بربادی کی بنیاد رکھی۔ اس کو کہتے ہیں فوجی ڈکٹیٹر، کہ فوج کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان سے اس بات کی امید ہی نہیں رکھی جاتی کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے۔ میرے پاکستانیوں، ہماری تو ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ خدا کے لیے پارا چنار کے لوگوں کے لیے اٹھیے۔ اگر آپ نہ اٹھے، اگر آپ نے اس پہ آواز بلند نہ کی، یقین مانیے اس حکومت نے ختم ہو جانا ہے، اس ملک نے ختم ہو جانا ہے، ہم لوگوں نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر آپ حسین کے ماننے والے ہو، حضرت علی کے ماننے والے ہو، حضرت ابوبکر عثمان عمر کے ماننے والے، اگر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، تو خدا کے لیے پارا چنار کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤ، ان کو صلح کے لیے مجبور کرو، وگرنہ یہ آگ آپ کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔